ولا ضيعتها الامه وهي معموره بحفظها، امت نے بھی اس کو ضائع نہیں کیا. تو اب کہاں ہے پھر؟ ابن جریر سے آپ لوگوں سے سوال ہے کہ اگر قرآن 7 حروف پر اللہ کی جانب سے نازل ہوئی ہے، ٹھیک ہے نا، اور اللہ نے ذمہ لیا کہ اس کا محافظت کریں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. تفسیر طبری کی ایک عبارت ہے جس کو اس جامع یہ میرے سامنے جامع البیان تفسیر طبری ہے، اس نے پیش کیا ہے اور اعتراض کیا ہے قرآن پاک معاذ اللہ مکمل نہ ہونے پر، کہا یہ مکمل نہیں ہے قرآن. یہ استدلال انہوں نے یہ عبارت پیش کی ہے. فَإِن قَالَ، یہاں شروع ہوتی ہے، آپ دیکھ رہے ہیں 50 نمبر صفحے پہ عبارت ہے. فَإِن قَالَ فَمَا بَالُ الْأَحْرُفِ الْأُخَرِ سِتَّةِ غَيْرُ مَوْجُودَةٍ، کہ اگر آپ یہ بات کو کریں، اب یہ بات کہ اس نے سوال بالکل عبارت کا ترجمہ عجیب طریقے سے کیا، جبکہ یہ فرضی سوال ہے، سوال مقدر ہے کہ 7 حرفوں والی آپ نے کتنی حدیثیں اس کے پیچھے پیش کی ہیں، لیکن وہ 6 حرف کہاں ہیں؟ ہمیں تو 1 حرف ملتا ہے. اب سنیے گا، یہ ہے مباحث فی علوم القرآن منع القطان کی. اس میں کیا لکھا ہے کہ اجابت طبری عن تساؤل المفترض، کہ ایک فرضی سوال کا جواب امام طبری نے دیا. اس میں فی ای کتاب اللہ نجد حرفا واحدا مقروءا بلغات السبع مختلفۃ الفاظ متفقۃ المعانی. یعنی کہ مطلب یہ ہے، اب میں آپ کے سامنے اگلی عبارت پیش کرتا ہوں کہ باقی جو 6 حرف کہاں ہیں وہ تو نہیں پائے جاتے. فَإِن كَانَ الْأَمْرُ فِي ذَلِكَ عَلَىٰ مَا وَصَفْتُ، جو میں نے ابھی بیان کیا جسے اس کے مطابق اگر معاملہ ایسا ہی ہے. وَقَدْ أَقْرَأَهُنَّ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم أَصْحَابَهُ وَأَمَرَ بِالْقِرَاءَةِ بِهِنَّ، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کو یہ سکھایا بھی ہے، اس کی قرات کا حکم بھی دیا ہے. وَأَنزَلَهُنَّ اللَّهُ مِنْ عِنْدِهِ عَلَىٰ نَبِيِّهِ، اور اللہ نے اپنے نبی کی طرف سے یہ نازل بھی کیے ہیں. نُسِخَتْ فَرُفِعَتْ، کہ یہ منسوخ ہو چکے ہیں، اٹھا دیے گئے. فَمَا الدَّلَالَةُ عَلَىٰ نُسْخِهَا وَرَفْعِهَا، اس کے منسوخ ہونے پر، اس کے مرفوع ہونے پر، اٹھ جانے پر کیا دلیل ہے؟ کوئی نہیں. ام نسیتهن الامت، یہ اس کو امت نے بھلا دیا. فَذَلِكَ التَّدْعِيُّ مَا قَدْ أُمِرُوا بِحِفْظِهِ، اگر یہ بھلا دیا ہے تو یہ تو اس کا ضیاء ہے کہ جس کا اللہ نے حفاظت کا ذمہ دیا. ام ما القصۃ فی ذلک، اس میں کیا قصہ ہے؟ یہ سوال ہے، یہ کوئی ان کا استدلال یا ان کا موقف نہیں ہے. آگے پھر اس نے پوری عبارت پیش نہیں کی، میں آپ کے سامنے پوری عبارت پیش کروں گا، آپ دیکھ رہے ہیں. قیل لہ، جواب میں اس کو کہا جائے گا جو یہ سوال کرے گا، لم تنسخ فترفع، منسوخ نہیں ہوئے، اٹھائے بھی نہیں گئے. ولا ضیعتها الامت، امت نے اس کو ضائع نہیں کیا. وہی مامورۃ بحفظها، بلکہ ان پر حکم ہے کہ اس کو یاد کریں. لیکن الامت، اب جواب سنیں جو اس نے نہیں پڑھا، لیکن امت امرت بحفظ القرآن وخیرت فی قراءته وحفظه بأی تلک الحروف السبعۃ شاءت، یہ عبارت ہے جو اس خائن نے چھوڑی ہے. لیکن امت کو حکم دیا گیا قرآن کے یاد کرنے کا، اور اختیار دیا گیا اس کی قرات کا اور اس کے یاد کرنے کا، ان 7 حرفوں میں سے جس حرف پر چاہے وہ قرآن یاد کرے. فقرأ ما تیسر منہ، یہی صحیح بخاری کی جو حدیث میں نے پچھلی ویڈیو پیش کی تھی، 4992 نمبر روایت، کہ جو چاہے پڑھو، 7 حروف میں سے جس حرف پر چاہے پڑھو. کما امرت اذا ہی، پھر جس طرح کہ انہوں نے مثال دی کہ جس طرح کہ اگر کسی پر قسم ٹوٹ جائے تو کفارہ یمین میں اختیار دیا گیا. فکفارۃ اطعام 10 مساکین من اوسط ما تطعمون اہلکم وکسوتہم وتحریر رقبہ، 3 اختیار دیے، 2-3 اکٹھے کر دے تو بھی ٹھیک ہے، کوئی ایک ہی دے دے تو بھی ٹھیک ہے. فقال امت امرت بحفظ القرآن وقراءته، اسی طرح امت کو اس قرآن کے یاد کرنے کا حکم دیا گیا، اس کی قرات کا حکم دیا گیا. وخیرت فی قراءتی بأی الاحرف السبعۃ شاءت، وہ 7 حروف میں جس حرف میں چاہے قرات کرے. فرأت لعلۃ من العلل اوجبت علیہ الثبات ولا حرف واحد فقراءت بحرف واحد ورفض، کہتے ہیں پر کیا، بس پہلے فرأیت، میں نے دیکھا کہ ایک حرف پہ ہی اس کو ثابت رکھا گیا قرآن کو. یہی وجہ بن گئی نا، جب 7 حرفوں میں سے جس حرف پر چاہے قرآن پڑھا جائے، اجازت ہے. تو جب آگے معاملہ چلا اور جب آگے جاتا رہا معاملہ، اور جنگ یمامہ کے جو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ کے دور میں جب علاقے فتح ہوتے گئے، تو اجمی لوگ جب قرآن کو پڑھتے اور صحابہ کے مختلف قرآن لہجوں کو سنتے، مختلف حروفوں کو سنتے، تو وہ شک میں پڑ جاتے تھے. تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ نے سارے قرآن منگوا کر لغت قریش پر قرآن کو جمع کر دیا. اب کوئی ایک لغت پڑھ لے یا 7 لغتیں پڑھ لے، بات ایک ہی ہے، قرآن ایک ہی ہے، ان میں معنی کا اختلاف نہیں ہے. جس طرح میں نے صحیح مسلم کی حدیث پیش کی
کہ لا اختلاف فی حلال ولا حرام و کما قال علیہ السلام، اس میں حلال حرام کا کوئی اختلاف نہیں ہے، اس میں صرف لفظ مختلف ہیں، معنی ایک ہی ہے۔ تو لہذا ایک ہی معنی 7 الفاظ کا ہے، 7 حروف کا ہے، کوئی مختلف معنی نہیں ہے۔ اس عبارت کو اس نے بہت غلط انداز سے پیش کیا، یہ اس اعتراض کا جواب بعد میں دیا انہوں نے۔ اس امت کو قرآن یاد کرنے کا حکم دیا اور یہ اختیار دیا گیا 7 حروف میں سے جس پر چاہے یاد کرے، تو اس امت نے قرآن ضائع نہیں کیا۔ اللہ سے دعا ہے اللہ میرے سے محفوظ رکھے۔